میں آپ کو ایک ایسی خبر سنانے جا رہا ہوں جس نے ہمارے سارے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسی خبر جو ان لوگوں کے چہرے پر ایک زوردار تماچا ہے جو اسلام کے حقیقت پسندانہ اصول کو تنگ نظری سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، یہ خبر سننے میں ہی کتنی بری معلوم ہوتی ہے کہ ایک 9 سالہ لڑکی جو خود بچی ہے اپنے سگے بھائی کے بچے کی ماں بن گئی۔ ہریانہ کے ضلع کیتھل سے ایک دل دہلانے والی، انسانیت کو شرمسار کرنے والی خبر سامنے آئی۔ ایک 9 سالہ بچی کا جب چیک اپ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ 8 مہینے کی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ بچی اپنے سگے 11 سالہ بھائی کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس بات کا شک گھر والوں کو کچھ دن پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن گھر والوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے پردہ کر دیا، اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حد تو یہ ہو گئی کہ اس بچے کو اپنانے سے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ پولیس نے پوکسو ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ واقعہ جس نے ہمارے سارے سماج کو شرمسار کر دیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ موبائل ہے جو آج ہر بچے کے ہاتھوں میں ہے، یا اس کے ذمہ دار وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز سے اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں؟ اس واقعے کے بعد اسلامی احکام کی حکمت ہمارے اوپر واضح ہو جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہونے لگیں تو انہیں اپنے سے الگ سلایا کرو، ان کا بستر الگ کر دو۔ اور اسلام نے اتنی سخت تاکید کی کہ اگر ایک ہی بستر ہے، میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں اور اسی بستر میں ایک 9 سالہ بچی بھی سو رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کو جگانا چاہتا ہے لیکن غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے، شہوت سے اس نے اپنی بچی کو چھو لیا، اسے ٹچ کر دیا، ہاتھ ہی کو ٹچ کیا ہو، تب بھی اس کی بیوی اس شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب ان دونوں کا آپس میں کبھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ جب بچے تھوڑے سے سمجھدار ہونے لگے، ان بچوں کا بستر ابھی الگ کر دو۔ ان باتوں کو کچھ تنگ نظر لوگ اسلام کی تنگ نظری کہتے ہیں، حالانکہ یہ تنگ نظری نہیں ہے، یہ اس فتنے کا سدباب ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کے شرمندہ کر دینے والے واقعات سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کے بسترے الگ کر دیں۔ بچہ 3 سال کا ہو جائے تو اپنے سے الگ بستر میں اس کو سلانا شروع کر دیں۔ بچے 5 سال کے ہونے لگے، ان بچوں کو بھی ایک بستر میں نہ سلائیں۔ آج کل بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے بستر ایک ہوتا ہے، بعض جگہ تو لحاف اور بلینکٹ بھی ایک ہی ہوتا ہے، اس میں 2 3 بچے سو جاتے ہیں۔ اس بات کو سختی سے روکیں کہ بچوں کا اپنا اپنا الگ بستر ہو۔ اس سے 2 چیزیں ہوں گی، بچے غلط حرکت کی طرف نہیں جائیں گے، اور دوسری چیز، جب بچوں کا اپنا بستر ہوگا تو وہ ڈسپلن کے عادی ہو جائیں گے کہ مجھے میرا بستر لگانا ہے، مجھے میرا بستر اٹھانا ہے۔ دوسری چیز، بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں۔ آج کل موبائل ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور موبائل میں ہر اچھی، بری، صحیح، غلط بات بچے دیکھ لیتے ہیں۔ بچوں کا ذہن معصوم ہوتا ہے، جس چیز کو دیکھتے ہیں اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش میں ایسے شرمندہ کرنے والے واقعات ہو جاتے ہیں جو آج ہمارے سامنے آیا۔ تیسری اور سب سے اہم چیز، بچوں کو موبائل استعمال کرنے سے روکیں، کم سے کم موبائل استعمال کرنے دیں۔ جیسے آج کل بچوں کا ہوم ورک موبائل میں آتا ہے، تو اپنے سامنے بچوں کو موبائل دیں، جتنی دیر وہ ہوم ورک کرے اتنی دیر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہو، پھر موبائل اس سے لے لیں۔ بچوں کو موبائل کا عادی بالکل نہ بنائیں۔ چوتھی چیز، بچوں کے اندر بچپن سے دینداری کا مزاج پیدا کریں۔ جب گھر کی مائیں بہنیں نماز پڑھ رہی ہوں تو بچوں کو بھی نماز کے لیے کھڑا کریں، انہیں بھی نماز پڑھوائیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت یا صبح جس وقت سارے گھر کے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہوں، اس وقت کم سے کم 15-20 منٹ حدیث کی تعلیم اپنے گھروں میں کریں۔ اگر ان کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا معمول ہم بنا لیں گے تو امید ہے انشاءاللہ ہمارے گھر اس طرح کی بے حیائی سے، اس طرح کے شرمندہ کرنے والے واقعات سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو پاک صاف رکھے۔
ہمیں دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔